السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم آپ کی نصابی کتاب بہارستان اردو سے میر تقی میر کی غزل نمبر 2 کو پڑھیں گے۔ اس میں آج ہم صرف 3 اشعار لیں گے، ان کی تشریح کریں گے اور معنی جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ سب سے پہلے ہم غزل کے یہ 3 اشعار پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہنگامہ گرم کن جو دل نہ صبور تھا، ہنگامہ گرم کن جو دل نہ صبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ، ہنگامہ گرم کن۔ ہنگامہ گرم کن کا کیا معنی ہے؟ فساد کو بڑھانے والا، ہنگامہ گرم کن فساد کو بڑھانے والا، فتنہ فساد کو بڑھانے والا۔ اس کے بعد ناصبور، جو صبر، ناصبور بے صبر یا بے قرار۔ شور نشور، شور نشور کہتے ہیں قیامت کا ہنگامہ، قیامت کا شور۔ اس کے بعد آتا ہے آتش، آتش کہتے ہیں آگ کو، آتش بلند دل، آتش بلند دل، آتش کہتے ہیں آگ کو۔ اے کلیم، یہ حضرت موسیٰ کا لقب ہے۔ لقب اس اعزازی نام کو کہتے ہیں جو عوام اور معاشرے میں کسی خاص خوبی، صفت یا کارنامے کی وجہ سے مقبول ہو جائے، یعنی لوگ اسی نام سے اس شخص کو پکارنا شروع کر دیں۔ شعلہ کہتے ہیں یک شعلہ برق خرمن، شعلہ کہتے ہیں کسی چیز کا آگ کا بھڑکنا، ٹھیک ہے۔ صد، یہاں پر جو صد ہے یہ 100 کو بتاتا ہے، 100 یعنی 100۔ کوہ طور، جو جہاں پر حضرت موسیٰ خدا سے ہم کلام ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی، ہم اب اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلا شعر ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ ہنگامہ گرم کن دل جو ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ یہاں پر اب اس کا جو ہم پیپر میں جو ہم لکھیں گے، جو ایگزام میں ہمارے اگر مان لو یہ 3 اشعار آ جاتے ہیں، ان کی تشریح کس طرح سے کریں گے؟ تو سب سے پہلے ہم حوالہ دیں گے۔ کیا دیں گے؟ ہم حوالہ دیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا حوالہ پڑھیں گے کس طرح سے؟ مدرجہ بالا اشعار یا شعر، اگر ایک شعر ہے تو شعر، یا اگر 2-3 شعر اکٹھے لکھے ہوئے ہیں تو ہم ان کو اشعار بھی کہہ سکتے ہیں۔ مدرجہ بالا اشعار، یا پھر ہم کہیں گے مدرجہ ذیل اشعار۔ بالا کہتے ہیں اوپر اگر لکھے ہوئے ہوں تو ہم بالا کا استعمال کریں گے، اگر نیچے لکھے ہوں تو ہم زیر کا استعمال کریں گے۔ مدرجہ ذیل اشعار ہماری نصابی کتاب بہارستان اردو میں شامل میر تقی میر کی غزل نمبر 2 سے ماخوذ ہیں، یعنی اخذ کیے ہیں۔ ماخوذ، یہاں لفظ ہے ماخوذ۔ اخذ، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے دل کی بے چینی اور عشق کی شدت کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا دل اتنا بے قرار اور غمگین ہے، غم سے بھرا ہوا ہے کہ اس کی ہر آہ اور فریاد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قیامت برپا ہو گئی ہو۔ یہاں پر شاعر مبالغہ کے انداز میں بتاتا ہے کہ
اس کے دل کا درد اتنا شدید تھا کہ اس کی ہر سسکی اور آہ سے ایک عظیم شور برپا ہے۔ اس شعر میں سے معلوم ہوتا ہے کہ سچا عشق انسان کے دل میں ایسی بے قراری پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی ہر آہ دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے اور اس کے درد کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ اب یہاں پر لفظ آیا مبالغہ۔ مبالغہ کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنا، یعنی کسی بات کو اس کی اصل حقیقت سے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا مبالغہ کہلاتا ہے۔ مثلا آنسوں سے دریا بہا دیا۔ اب ہر ایک شخص کو معلوم ہے کہ آنسوں سے جو ہم آنسو بہاتے ہیں ان سے کوئی دریا تو بہتا نہیں ہے۔ حقیقت میں آنسوں سے دریا نہیں بہتا ہے۔ یہ بات کو مؤثر بنانے کے لیے بڑھا چڑھا کر کہی گئی ہے، اسی لیے اس کو مبالغہ کہتے ہیں کہ آنسوں سے دریا بہنا مبالغہ ہے۔ کسی ایسے شخص کی تعریف کرنا جو بڑھا چڑھا کر اس کی تعریف کرنا، یعنی اس میں مبالغہ آرائی پیدا کرنا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ اس شعر میں شاعر محبوب کی اہمیت اور اس کی اپنی گہری محبت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب اسے اپنے محبوب کی پہچان اور قرب حاصل ہوا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسا کہ وہ خدا کی معرفت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ وہ پہلے حقیقت اور روحانی معرفت سے بہت دور تھا۔ اس شعر کو اگر ہم حقیقی شعر مانے یا حقیقت کی طرف لے جائیں یا عشق مجازی سے میں اگر اس کو نہ ڈال کر اس کو عشق حقیقی میں پیش کریں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جب ہم کسی اللہ کے کلام سے یا اللہ کے کسی محبوب سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیتا ہے، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم میں سچی محبت ہو اپنے حضور کے تئیں، اپنے صحابہ کے تئیں، اپنے کلام یعنی اللہ کے کلام قرآن مجید کی تئیں، ہمیں دین پر چلنے میں محبت برے یا دل سے ہم اگر اس دین پر چلیں، جو دین کے تقاضے ہیں ان کو ہم پورا کریں تو ہم ایک نہ ایک دن اللہ کا قرب ضرور حاصل کریں گے۔ یہاں یہی کہتا ہے کہ اب جا کر مجھے یہ احساس ہوا کہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے محبت کتنی ضروری ہے۔ سچی محبت انسان کو اپنی ذات کا شعور دے دیتی ہے، اسے زندگی کا اصل حقیقت سے آشنا کراتی ہے۔ محبت کی عظمت، خود شناسی اور محبت کی پہچان کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اگلا شعر ہے، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم۔ یہاں کلیم حضرت موسیٰ کو کہا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ، کیونکہ حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اس لیے اے کلیم یہاں اس میں تلمیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تلمیہ کہتے ہیں تعریف کرنے کو، کسی مشہور تاریخی یا مذہبی، قرآنی یا ادبی واقعے یا شخصیت یا قصے کی طرف مختصر اشارہ کرنا تلمیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اے کلیم یا کوہ طور، یہ کیا ہے؟ یہ تلمیہ ہے۔ یہاں کلیم سے مراد حضرت موسیٰ ہے، اس لیے اسے ہم تلمیہ کہتے ہیں۔ یا کوہ طور، یہ بھی ایک مذہبی تاریخی مقام ہے، یہ حضرت موسیٰ کے مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس لیے اسے بھی تلمیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تلمیہ اصل میں تعریف کو ہے، لیکن کسی مشہور تاریخی یا مذہبی مقام کو آپس میں جوڑ کر جو بات ہم کرتے ہیں، جیسے جب ہم کسی کو اے کلیم تو یک دم ہمارا جو دماغ یا ہماری جو سوچ جاتی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے۔ ہم کوہ طور کی طرف کی اگر بات کریں تو یہاں پر بھی ہم سیدھا جو ہے کوہ طور، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام
اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اس کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے۔ اب ہم اس شعر کی تشریح کریں گے۔ آتش بلند دل نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ خرمن کہتے ہیں ڈھیر اور برق کہتے ہیں بجلی، تو برق خرمن کٹی ہوئی فصل کے ڈھیر پر جب بجلی گرتی ہے اسے جلا کر راہ کر دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں برق خرمن، ٹھیک ہے۔ کوہ طور جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ آتش بلند دل کہتے ہیں دل کی شدید محبت یا جذبات کی آگ، ٹھیک ہے۔ صد یہاں پر ایک لفظ آیا ہے صد، اس کو کہتے ہیں 100، 100 یا سینکڑا، جس کو کہتے ہیں سینکڑا، ٹھیک ہے۔ تو آتش بلند، بلندی کی آگ، ٹھیک ہے، یا محبت میں اتنا شدید، دل میں اتنی شدید محبت کرنا ہونا کہ وہ بلند مقام حاصل کر جائے۔ اس شعر میں شاعر میر تقی میر اپنے دل کی عشق اور جذبات کی شدت کو بیان کرتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر میرے دل میں عشق یعنی محبت کی آگ اتنی بلند اور شدید نہ ہوتی تو میں محبت کی ایک تپش سے 100 کوہ طور کو برباد کے برابر پہاڑ بھی جلا کر راہ کر دیتا۔ شاعر نے یہاں مبالغہ اور تلمیہ کا استعمال خوبصورت استعمال کیا ہے۔ تلمیہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی تجلی سے کوہ طور لرزا تھا اور ریزہ ریزہ ہو کر گر گیا تھا۔ یہاں پر شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری محبت کی تڑپ، میری محبت کی شدت اتنی بلند ہے، اتنی اس میں آگ ہے کہ اگر 100 کوہ طور کے برابر بھی پہاڑ ہوتے، میری محبت کی شدت کی وجہ سے وہ بھی پگھل کر راکھ ہو جاتے۔ یہاں پر دونوں چیزیں، مبالغہ بھی اور تلمیہ بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص کسی پہاڑ کو کی اپنی تجلی سے اس کو ریزہ ریزہ کر دے۔ یہ ایک تلمیہ، صرف ایک مثال کے طور پر یہاں پر لیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی صفت ہے، اسی کی ذات کر سکتی ہے کہ کسی پہاڑ کو جو ہے تجلی ڈال کر اس کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک تشبیہ اور جوڑنے کا کام کیا ہے، یہاں تلمیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اس سے پہلے ہم نے جو غزل نمبر 1 ہے اس کی تشریح کی تھی، اور اب اس کے آگے ہم دوسرا جو ہے، یہ 3 اشعار ہیں، ان کو ہم اگلی ویڈیوز میں کور کریں گے۔ تب تک آپ جو ہم نے داستان، ناول، خاکہ، قصیدہ وغیرہ پڑھا ہے ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں گے۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ویڈیوز کو اگر لائک اور شیئر ضرور کریں، اور سبسکرائب اگر نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور نوٹیفیکیشن کا بیل جو ہے وہ آن کر دیں، تاکہ ہر وقت جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے۔